میں ہوں کلیم اللہ۔ ہماری آپ سے اسپیشل ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ مل کر ایک مضبوط قوم اور ترقی یافتہ ملک بنانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ ہمیں آپ سے پیسے نہیں چاہیے، آپ کا ساتھ چاہیے۔ آپ ہمارے ساتھ مل کر ہماری ٹیم کا حصہ بن کر ایک مضبوط قوم اور ملک بنانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ ہمارا اپنا اور ہمارا آنے والا اور ہمارا موجودہ نسلوں کا جو بھلا ہے وہ مل کر ہم کریں گے۔ آج کی ویڈیو میں یہ ساری باتیں ہم ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں علی اکبر صاحب۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام کلیم اللہ، میں ٹھیک ہوں، آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ سر، میں ٹھیک ہوں۔ سر آپ میں یہ بتائیں کہ آپ نے جو لوگوں کے لیے فری تعلیم اور اویئرنیس کا کام شروع کیا ہے، لوگ وہ کس طرح سے آپ کے ساتھ مل کر اس نیکی کے کام میں حصہ ڈال کے ملک کو آگے بڑھانے کی کوشش کر سکتے ہیں؟ جی کلیم اللہ، آج کی یہ اسپیشل ریکویسٹ جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ میں نے آج سے 1 سال پہلے جب یہ چینل کے لیے ٹائم دینا شروع کیا تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ مجھے آپ لوگوں سے اتنا زیادہ پیار اور اتنی زیادہ دعائیں ملیں گی، اور یقین جانیں کہ آپ بہت زیادہ بیزی ہوں گے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید مجھ سے زیادہ بیزی نہیں ہوں گے، کیونکہ بعض دفعہ میں صرف 4 گھنٹے سوتا ہوں اور بعض دفعہ صرف 5 گھنٹے سوتا ہوں، اور اتنا زیادہ کام ہوتا ہے، رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، ذمہ داریاں ہوتی ہیں، لیکن تب بھی میں آپ لوگوں کے لیے ویڈیوز بناتا ہوں۔ جب کبھی میں ڈس ہارٹ ہوتا ہوں، جب کبھی میرا دل پریشان ہوتا ہے، جب کبھی میں کہتا ہوں کہ اب آج نہیں ویڈیو بناتا، تو کمنٹ دیکھتا ہوں جب تو کوئی بندہ دعا دے رہا ہوتا ہے کہ آپ کی ویڈیو دیکھنے کے بعد مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا، میرا پرابلم سالو ہو گیا، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے، صحت دے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو شیطانوں سے اور برے لوگوں سے محفوظ رکھے۔ جب اس طرح کے یہ کمنٹ پڑھتا ہوں تو میرا دل بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید میں کچھ اچھا کام کر رہا ہوں جس سے لوگوں کی، آپ لوگوں کی پرابلم سالو ہو رہی ہے، اور مجھے یہ کام کنٹینیو رکھنا چاہیے۔ زندگی کے تقریباً 40-45 سال تو گزار چکا ہوں، اور ایجوکیشن بھی امریکہ سے، UK سے، پاکستان سے، ہر جگہ سے، اور اس وقت بھی اللہ کا شکر ہے دنیا کی ٹاپ لیول کی پوسٹ پہ کام کر رہا ہوں، اور دنیا کے دوسرے بڑے پروجیکٹ پہ 7,000 بندہ میرے انڈر کام کرتا ہے، میں کام کر رہا ہوں، اور 18 سال سے بزنس لائن میں ہوں۔ تو میں نے یہ اپنا نالج یا جو میرے پاس اویئرنیس ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا شروع کیا۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ اتنا زیادہ آپ لوگوں کا اس کو یعنی شیئر کرنے سے آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا، یا آپ لوگ اتنا زیادہ پیار دیں گے۔ میں نے جسٹ کہا کہ چلیں اٹس اوکے، کرتے ہیں، اور جب ہم مر کھپ جائیں گے تو تب شاید کوئی بندہ شروع کر رہا ہو کام اور اس کو یہ ویڈیو اس کے سامنے آ جائے اور اس کو اس سے کچھ فائدہ ہو جائے۔ ہر ویڈیو میں میرا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ میری یہ ویڈیو جو ہے آپ لوگوں کا کوئی نہ کوئی مسئلہ حل کر دے۔ اگر مسئلہ حل نہیں کر سکتی تو یہ ویڈیو میں نہیں بناؤں گا۔ آج کی ریکویسٹ کا مقصد یہ ہے کہ جب بچے کو بھوک لگتی ہے، وہ روتا ہے، تو پھر ہی ماں دودھ دیتی ہے۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اگر مجھے آپ لوگوں سے کچھ چاہیے تو مجھے آپ لوگوں سے ڈیمانڈ کرنی چاہیے، مجھے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرنی چاہیے۔ باقی مانگتا تو ہر کوئی میرے سمیت اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اور اللہ کی ذات ہی رازق ہے، اللہ کی ذات ہی عزت دینے والا ہے، اور اللہ کی ذات ہی سب کچھ دینے والا ہے۔ جو ہماری قسمت میں لکھا ہے وہ ہمیں مل کے رہے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کو دنیا میں بھیجا تو فرشتے مدد کے لیے کم آتے ہیں اور کبھی کبھار آتے ہیں، لیکن انسانوں کی مدد کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انسانوں کے دلوں میں اور دماغوں میں یہ بات ڈالتا ہے کہ آپ نے آگے بڑھ کر دوسرے کی مدد کرنی ہے۔ تو ہمیشہ سے یہی ہوتا رہا ہے کہ انسان کی مدد کرتا ہے۔ تو کیونکہ میں یہ ایک مشن لے کے چلا ہوں، ایک مقصد لے کے چلا ہوں، تو مجھے لگا کہ مجھے آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ آپ میں سے جو مخلص ساتھی ہیں، جو دوست ہیں، جو ایماندار ہیں، آنیسٹ ہیں، پڑھے لکھے ہیں،
اور سادہ لوگ ہیں جو یہ اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ ہم اگر دوسروں کی مدد کریں گے تو اس سے ہمیں خوشی ملے گی، اور وہ اپنے قیمتی ٹائم میں سے 30 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ وہ ڈیووٹ کرنا چاہتے ہیں لوگوں کے پرابلم سالو کرنے میں۔ تو مجھے ضرورت ہے ایسے لوگوں کی جو انکنڈیشنل، یعنی بغیر کسی کنڈیشن کے، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور لوگوں کی مدد کے لیے آگے آنا چاہتے ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ ہماری ٹیم کو جوائن کریں۔ علی اکبر ریئل مینٹور کے نام سے ہم نے اس کا ایک شارٹ نیم ڈیزائن کیا لوگوں کی فارم میں، آرم، AARM۔ تو آرم میں نے پھر اس کو آگے اس طرح سے لیا کہ ہم ایک دوسرے کے بازو بنتے ہیں، اور انسان کو سب سے زیادہ کام جو ہوتا ہے وہ اس کے بازو دیتے ہیں، ٹانگوں کے بعد سب سے زیادہ کام جو ہے وہ بازوؤں کا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے بازو بننے کی توفیق بنائے۔ مجھے آپ میں سے ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو سیلفش نہ ہوں، جو انکنڈیشنل میرے ساتھ کام کرنا چاہتے ہوں، جو لائک مائنڈڈ ہوں اور جو پازیٹیو سوچ کے مالک ہوں۔ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ 60 ایسے جانثاروں نے 60,000 کے لشکر کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا، کیونکہ وہ 60 لوگ مخلص تھے، ایماندار تھے اور اللہ کی ذات پہ یقین رکھنے والے تھے۔ اور یہ ہسٹری ہے سلطنت عثمانیہ کی، صرف 60 لوگوں نے 60,000 کے لشکر کو اکھاڑ کے رکھ دیا تھا، تباہ و برباد کر دیا تھا۔ اب ہمارے چینل پہ جب میں انالیٹکس دیکھتا ہوں تو 70% ایسے لوگ ہیں جو ہمارا چینل تو دیکھتے ہیں، ہماری ویڈیوز تو دیکھتے ہیں، لیکن چینل سبسکرائب نہیں کرتے، لائک نہیں کرتے، کمنٹ نہیں کرتے۔ آج کی دنیا میں سوشل میڈیا کے دور میں جب آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں، اگر آپ اسے لائک نہیں کرتے، اس کے نیچے کمنٹ نہیں کرتے یا آگے شیئر نہیں کرتے، تو جو سسٹمیٹک ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے کمپیوٹر کی یا پورے سسٹم کی، وہ اس ویڈیو کو پروموٹ نہیں کرتی۔ جب تک جو سسٹم کی ڈائنامکس اس ویڈیو کو پروموٹ نہیں کرے گی، آپ تب تک اپنا پیغام زیادہ لوگوں تک نہیں پہنچا سکتے۔ تو بات آتی ہے، ہم جب ایک ٹیم ہے، ہمارا جو ایک مقصد ہے، میں یہ ویڈیوز اس لیے نہیں بناتا کہ مجھے یوٹیوب سے پیسہ ملے، کیونکہ اللہ کا شکر ہے میرے آدھے گھنٹے کا یا 1 گھنٹے کا یا 2 گھنٹے کا جو میرے بزنس سے یا جو میری جاب سے مجھے ملتا ہے وہ 1000 گنا زیادہ ہے اس سے جو مجھے یوٹیوب دے گی۔ تو یوٹیوب سے تو مجھے کچھ بھی امید نہیں ہے، نہ ہی میں اس لیے یہ کام کرتا ہوں کہ مجھے یوٹیوب پہ فیمس ہونا ہے یا مجھے جو ہے وہ پیسہ کمانا ہے۔ یہ کام اس لیے کرتا ہوں کہ آنے والی جو ہماری نسلیں ہیں یا جو اس وقت کی ہماری موجودہ نسل ہے، جو نوجوان ہمارے کالج میں، یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں اور ابھی انہوں نے پریکٹیکل لائف میں آنا ہے، جیسے میں یونیورسٹی سے فارغ ہو کر پریکٹیکل لائف میں آیا، میرے پاس پیسہ تھا، میں نے بزنس میں لگایا، میں نے 1.5 کروڑ کا لاس کیا شروع میں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو جاب سے ریٹائر ہو کر آتے ہیں، جو یونیورسٹی سے ایجوکیشن کمپلیٹ کر کے آتے ہیں، وہ اگر اپنا بزنس کرنا چاہتے ہیں، زندگی میں ان کے کچھ خواب ہیں ان کو پورا کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو یہ لاس نہ اٹھانا پڑے۔ وہ ہماری ویڈیو سے کچھ سیکھیں کہ بزنس مائنڈ کیا ہوتا ہے، مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے، جاب مائنڈ کیا ہوتا ہے، بزنس کیا کیسے جاتا ہے، بزنس کی ڈائنامکس کیا ہے، اور ایک نیٹ ورک کی کیا سہولت ہوتی ہے، ایک پورا نیٹ ورک آپ بزنس میں کیسے بناتے ہیں، ریسورس مینجمنٹ ہوتی کیا ہے۔ اور اس کے بعد وہ یہ سمجھیں کہ پیسہ ایک قسم کی دولت ہے، علم دوسری قسم کی دولت ہے، اور وقت تیسری قسم کی دولت ہے۔ 3 دولتیں ہیں، وقت ہے، پیسہ ہے اور علم ہے۔ اگر آپ کے پاس علم ہے تو آپ وقت کی بہترین مینجمنٹ کر کے آپ پیسے کو اور بڑھا سکتے ہیں۔ تو ٹائم مینجمنٹ از ویری امپورٹنٹ۔ اگر آپ ٹائم انویسٹ کر کے آپ اپنے علم کو بڑھا سکتے ہیں، اور علم بڑھا کر آپ اور زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں، اور اس پیسے کو، حلال کی کمائی کو آپ استعمال کرتے ہوئے دوسرے لوگوں کی مدد بھی کر سکتے ہیں
اور زندگی میں اپنوں کے لیے خوشیاں جو ہے وہ آسانی سے لا سکتے ہیں، ان کی خواہشات جو ضروری ہیں، ضروریات ہیں، وہ پوری کر سکتے ہیں۔ آپ جب تک اپنی ذات سے اوپر اٹھ کر نہیں سوچیں گے، اپنے آپ سے اوپر اٹھ کر نہیں سوچیں گے، آپ میں سے جب تک ہم لوگ اپنے گھر سے اٹھ کر اپنے محلے اور اپنے محلے سے اپنے شہر اور اپنے ملک کا بھلا نہیں سوچیں گے، اور اپنے ملک کے بعد اپنی ایک قوم کا بھلا نہیں سوچیں گے، تب تک ہم ایز اے نیشن، ایز اے مسلمان قوم اور ایز اے کنٹری پاکستان اگر ہم لیتے ہیں، تو پاکستان جس طرح سے مسلم امہ کا لیڈر ہے، اللہ کا شکر ہے، اور ہر جگہ پر، چاہے وہ مڈل ایسٹ ہو، چاہے وہ ٹرکی ہو، چاہے وہ مصر ہو، چاہے وہ شام ہو، چاہے وہ آذربائیجان ہو، چاہے دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، پاکستان نے آگے بڑھ کر ہمیشہ ساتھ دیا ہے مسلم امہ کا۔ تو ہم ایک اپنے گھر سے اوپر اٹھیں، اپنے محلے کا سوچیں، اپنے محلے کے بعد اپنے شہر کا، اپنے شہر کے بعد اپنے ملک کا، اور اپنے ملک کے بعد اپنی قوم کا سوچیں۔ تو جب ہم اس طرح سے سوچیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم ایک مضبوط قوم بن کر آگے بڑھ سکیں گے۔ یہ سارا کام ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ اویئرنیس ہے، یہ ایجوکیشن ہے، یہ تعلیم ہے۔ کسی نے امریکہ سے آ کر، یو کے سے آ کر، یورپ سے آ کر ہمیں نہیں دینی ہے۔ کسی نے ہمیں نہیں سمجھانا ہے کہ ہم نے اپنا بھلا کیسے کرنا ہے، ہم کہاں پر غلطی کر رہے ہیں اور ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ تو یہ مجھے، آپ کو اور ہمارے جیسے لوگوں کو مل کر اپنے معاشرے کو ٹھیک کرنا ہے۔ آپ جو خاموش بیٹھتے ہیں، ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں اور آگے پروموٹ نہیں کرتے، آگے شیئر نہیں کرتے، آپ پارٹیسپیٹ نہیں کرتے، آپ اس طرح سے ایکٹیو نہیں ہوتے جیسا آپ کو ہونا چاہیے، تو یہ جو خاموشی ہے یہ بھی ایک طرح کا جرم ہوتا ہے۔ اس ملک نے، اس قوم نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے، آپ لاکھ کہیں مجھے کچھ نہیں دیا، لیکن آپ کو ایجوکیشن اس ملک نے دی ہے، آپ کو پہچان اس ملک نے دی ہے، آپ کو مذہبی آزادی اس ملک نے دی ہے، آپ کو آپ کے جو پیاروں کے ساتھ آپ خوشیاں جو مناتے ہیں وہ خوشیاں اس ملک نے آپ کو دی ہیں۔ آپ کی پہچان یہ ملک ہے اور یہ قوم ہے، تو اس قوم کے اور اس ملک کے آپ ہمیشہ مقروض ہیں اور رہیں گے۔ جیسے آپ اپنے والد اور والدہ کا کبھی بھی قرض ادا نہیں کر سکتے، ایسے ہی آپ اپنے ملک اور قوم کا کبھی بھی قرض ادا نہیں کر سکتے، چاہے خون کے آخری قطرے تک بھی آپ بہا دیں اس ملک اور قوم کے لیے۔ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ آگے بڑھیں۔ جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو سادہ لوگ ہیں، جن کو نہیں پتہ، اگر آپ کو پتہ ہے تو ان کو سمجھانے میں اس کی مدد کریں۔ آپ کوئی لائر ہیں، آپ کوئی بزنس مین ہیں، آپ کوئی ٹریڈر ہیں، آپ کوئی ایکسپورٹر ہیں، آپ کوئی مینوفیکچرر ہیں، آپ کسی بیوروکریسی میں کام کرتے ہیں، آرمی میں جاب کرتے ہیں، پولیس میں جاب کرتے ہیں، کسی ادارے میں کام کرتے ہیں، آپ اپنے وقت کو نکال کر آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ آپ دیں، آپ ہماری ٹیم کا حصہ بنیں۔ آپ ہماری ٹیم میں جب آئیں گے تو ہم ایک ٹیم بنا کر لوگوں کی مدد کرتے ہیں، فری میں کنسلٹنسی دیتے ہیں لوگوں کو، لوگ ہمیں اپنے مسائل بتاتے ہیں اور ہم ان مسائل سے ریلیٹڈ جو ہے ان کی مدد کرتے ہیں۔ اب سب سے بڑا مسئلہ ہر بندے کا پیسہ کمانے کا ہے، اور ہم جو چھوٹا بزنس مین ہے، جو چھوٹا ٹریڈر ہے، اس کو بتاتے ہیں کہ آپ کس طرح سے اپنے بزنس کو بڑھا سکتے ہو، آپ ہول سیل کیسے کر سکتے ہو، ریٹیل کیسے کر سکتے ہو۔ جو جاب لیس ہیں ان کو ہم ٹریننگ دے رہے ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ کے کورسز فری کروا رہے ہیں اپنے چینل پر۔ اسی طرح سے جو بزنس مائنڈ سیٹ ہے اس کے فری کورسز کروا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم آگے پلان کر رہے ہیں ورچوئل اسسٹنٹ کے فری کورسز کروانے کی۔ اس کے علاوہ ہم پلان کر رہے ہیں کہ لوگوں کو بزنس کی طرف لانے کی، چھوٹے پیمانے پر بغیر پیسے کے آپ سروس دے کر کیسے بزنس کر سکتے ہیں۔ سروس سے ایک ایسا بزنس ہے جو وداؤٹ منی آپ کر سکتے ہیں۔ آپ سروس دیں، جب آپ کے پاس تھوڑا پیسہ ہے تو آپ ٹریڈنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کوئی چیز خرید کر بیچنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ چاول خریدتے ہیں، آپ رائس بیچنا شروع کر دیتے ہیں، کھجوریں خرید کے بیچنا شروع کر دیتے ہیں، ڈرائی فروٹس کا کرتے ہیں، سپورٹس گڈس کا کرتے ہیں، سرجیکل انسٹرومنٹس کا کرتے ہیں، سیب خرید کر بیچتے ہیں منڈیوں میں۔ کچھ بھی آپ کریں، کوئی بھی کام کریں، ٹیکسٹائل کا کر لیں، ٹاول کا کر لیں، بیڈ شیٹ کا کر لیں، جوتوں کا کام کر لیں، ہینڈ امبرائڈڈ گارمنٹس کا کر لیں،
آن لائن آپ سیلنگ شروع کر دیتے ہیں یا اپنے ہی علاقے میں آپ کام. تو یہ جو سارا کام ہے، دیکھیں جو یہ بات ہے کہ بزنس پیسے سے ہوتا ہے، یہ غلط بات ہے. بزنس میں پیسہ ایک رول پلے کرتا ہے، اور ان 20 یا 50 رول میں سے پیسے کا ایک رول ہے. جو سب سے بڑا رول ہے وہ آپ کا نیٹ ورک ہے، اور آپ کا یہ سمجھنا کہ سپلائی اور ڈیمانڈ ہوتا کیا ہے، مجھے سپلائی کہاں سے لینی ہے اور ڈیمانڈ کہاں پہ ہے، میں اس کو کہاں پہ سیل کروں گا. سپوز کر لیں کہ چاول اب سارا پنجاب میں پیدا ہوتا ہے موسٹلی، تو آپ پنجاب سے خرید کے اسے سندھ میں لے جاتے ہیں، اور سندھ میں سرخ مرچ بہت زیادہ پیدا ہوتی ہے، تو آپ سندھ سے سرخ مرچ لا کے پنجاب میں سیل کرتے ہیں. ڈرائی فروٹس KPK میں بہت زیادہ پیدا ہوتے ہیں، وہاں سے لا کر پنجاب میں سیل کرتے ہیں. کھجوریں جو ہے بلوچستان سے آپ لا کر کرتے ہیں. سیب ہیں، اسی طرح سے فروٹس ہیں، دوسری چیزیں ہیں. ٹیکسٹائل ٹاول کی بات کر لیتے ہیں، سپورٹس گڈس کی بات کر لیتے ہیں. تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ سپلائی کہاں سے میں نے لینی ہے اور کہاں پہ ڈیمانڈ پوری کرنی ہے. اور نیٹ ورکنگ میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سے لوگ اس سارے کام میں مجھے سپورٹ کر سکتے ہیں، اور اچھے اور برے لوگوں کی پہچان اور ڈیلنگ صحیح اور غلط کیسے کرنی ہے، اور کس طرح سے غلط ڈیلنگ سے بچنا ہے، غلط لوگوں سے بچنا ہے، اور کس طرح سے اپنے آپ کو دھوکے سے اور فراڈ سے پریونٹ کرنا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. تو یہ ساری چیزیں سیکھنا ایک بزنس ہوتا ہے. بزنس میں پیسے کا رول 20واں 25واں ہو سکتا ہے. اسی طرح سے انٹیلیجنس جو ہے، ذہانت کا رول 15واں 16واں یا 18واں ہے. سب سے پہلا رول جو ہوتا ہے کامیابی کا، وہ ہوتا ہے آپ کی ایمانداری، آپ کی ہارڈ ورکنگ. پہلا رول ہارڈ ورکنگ کا ہے، دوسرا ایمانداری کا ہے، باقی سارے اس کے بعد آتے ہیں. تو اگر آپ یہ چیزیں اپنی اس قوم کو، اس نسل کو اور آنے والی نسلوں کو سمجھاتے نہیں ہیں، ان کو بتاتے نہیں ہیں، ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو چلاتے نہیں ہیں، ان کو یہ نہیں بتاتے کہ دیکھیں بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ پہلے گھٹنوں کے بل چلتا ہے، 2 ہاتھ اور 2 گھٹنوں، تو وہ 4 ٹانگوں کا ہوتا ہے سمجھ لیں. تو جب وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے 2 پاؤں پہ کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کوشش میں وہ گرتا ہے، پھر وہ کھڑا ہوتا ہے، پھر گرتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے، پھر گرتا ہے، اور آخر میں وہ کھڑا ہونے میں کامیاب ہوتا ہے، اور پھر پہلا قدم اٹھاتا ہے منزل کی طرف، پھر دوسرا قدم اٹھاتا ہے، اور پھر سلولی قدم اٹھاتے پھر وہ تیز سے چلنا شروع ہو جاتا ہے. اس سارے پروسیس میں ایک ٹائم لگتا ہے، لیکن اس دوران وہ گرتا ہے، اٹھتا ہے، گرتا ہے، اٹھتا ہے. یعنی کہ جب آپ بزنس شروع کرتے ہیں تو آپ گھٹنوں کے بل چلنا سیکھیں، پھر آپ اپنے 2 پاؤں پہ کھڑا ہونا سیکھیں، پھر آپ چھوٹا قدم اٹھانا سیکھیں، اور پھر اس کے بعد آپ بڑے قدم، اور پھر دوڑنا سیکھیں. لیکن ہم میں سے سب کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم سب سے پہلے گھٹنوں کے بل نہیں بلکہ فرسٹ سٹیپ میں ہی ہم دوڑنا شروع کر دیں. اسی لیے وہ جو نیچرل پروسیس ہے اس سے جب تک ہم نہیں گزرتے تو فیلیئرز ملتے ہیں ہمیں، لاسز ملتے ہیں ہمیں. آج پاکستان میں ہر بندہ بزنس مین ہے. جس کو کہو اس کی جیب میں پیسہ ہے، یا اس کے باپ کا ہے، یا اس کے مامے کا ہے، یا اس کے چاچے کا ہے، یا اس نے زمین بیچی ہے، یا اس نے زیور بیچا ہے، وہ پیسہ لے کے پھرتا ہے جیبیں بھر کے اور خود کو بزنس مین کہتا ہے. لیکن وہ مائنڈ سیٹ کی ٹریننگ نہیں کرنا چاہتا، وہ سکل نہیں سیکھنا چاہتا، وہ اپنے اندر وہ جو چیز ہے وہ پیدا نہیں کرنا چاہتا. سب سے پہلے تو وہ یہ نہیں سمجھتا کہ بزنس پیسے سے نہیں ہوتا. جو آج جتنے بھی کامیاب بزنس مین ہیں، دنیا کے ریچسٹ لوگ ہیں، وہ پیسے سے کامیاب نہیں ہوئے. انہوں نے اپنے اندر سکل ڈیولپمنٹ کی ہے، اپنا مائنڈ سیٹ ٹرین کیا ہے، اور اپنے اندر کچھ کریٹیوٹی لے کر آئے ہیں تاکہ لوگوں کے پرابلم سالو کر سکیں. اور جب وہ پرابلم سالو کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ان کا بزنس گرو کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ زندگی میں آگے بڑھتے جاتے ہیں. یہ سارے کام ہم نے کرنے ہیں. یہ قوم ہماری ہے، یہ ملک ہمارا ہے، آپ لوگ ہمارے ہیں. آپ لوگوں کو آگے بڑھ کر ہمارا ساتھ دینا ہوگا. آپ ہمارا ساتھ کیسے دے سکتے ہیں؟ آپ جیسے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لکھا ہوتا ہے ہمارا نمبر، بہت سے بھائی مجھے کمنٹس میں لکھتے ہیں کہ اپنا نمبر دیں. کہ میرے پیارے بھائی، یوٹیوب میں سائڈ پہ جا کر جب آپ ڈسکرپشن میں جاتے ہیں تو وہاں پر میرا واٹس اپ نمبر بھی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ڈسکرپشن میں جانا سیکھیں، کسی سے پوچھ لیں اگر آپ کو نہیں آتا تو. آپ ہمارے نمبر پہ میسج کریں. جب میسج کرتے ہیں تو السلام علیکم کے بعد سب سے پہلے تو
یہ فرض ہے آپ پر کہ میں تو آپ کو نہیں جانتا، آپ اپنا نام لکھیں کہ میرا نام یہ ہے، میری عمر اتنی ہے، اور میں اس شہر سے ہوں اور میں یہ کام کرتا ہوں. یعنی مائی نیم از، یہ میرا نام ہے. سپوز میں علی اکبر ہوں، میری عمر 40 ہے، 45 سال ہے، میں لاہور شہر سے بلانگ کرتا ہوں، میں یہ بزنس کرتا ہوں امپورٹ ایکسپورٹ کا، یہ میرا بزنس وزٹ کارڈ ہے. تو آپ میسج کے ساتھ اپنا کارڈ بھیج دیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ بہت سے جو لوگ ہیں وہ ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، اور میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں ویڈیوز کو بھی ٹائم دوں، اور جو ہے بہت سے جو لوگ ہیں جو صرف نان سیریس ہیں، ان لوگوں کا جو ہے وہ سیریس لوگ بھی اس کا سزا سمجھ لیں کہ میں ان کو سیریسلی ڈیل نہیں کر پاتا. تو آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جو لکھتا ہے اپنا نام لکھے اور اپنا وزٹ کارڈ بھیجے. اور جو لوگ ہماری ٹیم کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے تو وہ یہ ہے کہ ہر بندہ، جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ انکنڈیشنل ہمارے ساتھ چل سکتا ہے، نہ ہی وہ ہم سے کوئی امید رکھتا ہے اور نہ ہی وہ دوسرے لوگوں سے کوئی امید رکھتا ہے، وہ اگر ہمارے ساتھ چل رہا ہے تو وہ اس لیے چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو کچھ دے گی. ہم آپ سے پیسہ نہیں مانگ رہے، ہمیں آپ چاہیے. ہم آپ سے پیسہ نہیں مانگ رہے، ہمیں آپ چاہیے. اگر آپ ہمارے ساتھ چل سکتے ہیں اور وہ بھی انکنڈیشنل چل سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اس کا صلہ دے گی. تو آپ ہماری ٹیم جوائن کریں، اور ہم ایک ایسا جو مقصد ہے جس میں اپنی قوم کی اور اپنے ملک کی خدمت کرنا ہے، اس میں ہم کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیں گے لیکن فری میں کنسلٹنسی دیں گے. ہو سکتا ہے جب آپ ہماری ٹیم میں ہوں گے تو لوگ ہمیں مسائل بتاتے ہیں اور آپ ان مسئلوں کو حل کرنے میں ہماری مدد کریں گے، اور اس طرح سے ہم مل کر لوگوں کی مدد کر سکیں گے. بہت سے جو لائر ہیں وہ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں، بہت سے جو بزنس مین ہیں وہ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں، ایکسپورٹرز امپورٹرز جڑ رہے ہیں، فریٹ فارورڈرز جڑ رہے ہیں، بیوروکریسی سے لوگ ہیں، اسی طرح سے مختلف اداروں سے ہیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کا کوئی پرابلم ہوتا ہے تو وہ آسانی سے سالو کرنے میں مدد مل جاتی ہے، فری کنسلٹنسی سب کو مل جاتی ہے. تو آج اگر آپ کسی کا بھلا کریں گے تو کل کو آپ کو جب کوئی مسئلہ ہوگا تو کوئی بندہ آپ کی مدد کر دے گا. اور اسی طرح سے دنیا کا نظام چلتا ہے. تو جیسے وہ کہتے ہیں کہ جب آپ خلق خدا کی مدد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اور سب کے لیے اچھا ہوتا ہے، ون ون سچویشن ہے. تو اس کے ساتھ میں آپ سب سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جب ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں، اگر آپ کو پسند آتی ہے تو لائک کیا کریں، نہیں پسند آتی ڈس لائک کریں، کومنٹ ضرور کریں. کوئی پرابلم ہے، کوئی چیز ہے، شیئر کریں آگے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو پروموٹ کرنے میں ہمارا ساتھ دیں تاکہ ہماری بات زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے. اگر آپ کا فائدہ ہوا ہے تو آپ کے دوستوں کا، آپ کے رشتہ داروں کا، اور اس طرح سے ہماری قوم کا، سب کا فائدہ ہو سکے. چینل کو سبسکرائب کریں. یہ کوئی پیسے نہیں آپ دیتے، لیکن اس سے ہمیں انکریجمنٹ ملتی ہے کہ ہم جو میسج دینا چاہ رہے ہیں وہ میسج زیادہ لوگوں تک پہنچ رہا ہے، اور ہم کوئی فضول میں اپنا ٹائم ضائع نہیں کر رہے. یہ ایک جب آپ ہمیں انکریج کرتے ہیں تو اس کی بھی اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کی نیت کی وجہ سے اس کا بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ. جی سر، ماشاءاللہ بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے بڑے ہی اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا جو ویلکم. مجھے اور میرے بھائیوں کے لیے بہت ضروری تھا. سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کے خیال میں ہماری قوم کے پیچھے رہ جانے کی وجوہات کیا ہے اور ہماری قوم آگے کیسے بڑھ سکتی ہے؟ جی کلیم اللہ، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ ہم پیچھے کیوں ہیں. جی سر. دنیا میں ہر ملک میں جو ایجوکیشن ہے وہ موسٹلی 98%، 99 یا 100% ہے. ہمارے ملک میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایجوکیشن 40-45% ہے، بڑی مشکل سے. جی سر. اب اگر آپ دیکھ لیں ڈیموکریسی کے حساب سے دیکھ لیں، جیسے مرضی دیکھ لیں، تو 55% تو ان ایجوکیٹڈ لوگ ہیں نا. بالکل سر، ایسا ہی. تو اب فرض یا پرابلم یہ ہو جاتا ہے کہ جب کہیں پر 50% سے زیادہ لوگ کچھ غلط کریں گے تو اس کی سزا جو صحیح کرنے والے ہیں ان کو بھی ملے گی. بالکل سر، ایسا ہی ہے. اب ہمارے ملک میں فراڈ، دھوکہ اور یہ سب کچھ کیوں ہے کہ ہمارے ملک میں لوگوں میں لالچ بہت زیادہ. تو لالچ جو ہے یہ وہ لوگ جو سیلفش لوگ ہیں، جن میں خدا کا خوف نہیں ہے، جو سمجھتے ہیں کہ یہ جو پیسہ ہے یہی سارے مسئلوں کا جو ہے وہ سلوشن ہے، اور پیسہ کما کے ہم زندگی میں خوشیاں حاصل کر سکتے ہیں.
تو اگر پیسہ ہی سارے مسئلوں کا سلوشن ہوتا تو بڑے بڑے ایکٹرز اور بڑے بڑے کامیاب لوگ خودکشیاں نہ کرتے۔ جی سر بالکل۔ پیسہ جو ہے اگر حلال کی کمائی ہے تو وہ رحمت ہے، اور اگر حرام کی کمائی ہے تو وہ زحمت بن جاتا ہے اور وہ لعنت بن جاتا ہے۔ جی سر۔ تو جب بھی دعا کریں حلال کی کمائی ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں، حرام کی نہ مانگا کریں۔ دوسری بات کہ تعلیم جو ہے وہ ہمیں بڑھانی ہے، اویئرنیس بڑھانی ہے۔ اب بہت سے لوگ اپنے لالچ کی وجہ سے نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ ہمیں یہ بتانا ہے لالچ بری چیز ہے۔ جو دیکھیں جو ایک سلو پروسیس ہے کامیابی کا، وہی کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے کہ محنت کرو اور محنت سے آگے بڑھو، اور ایک وقت کے ساتھ آپ کو کامیابی ملتی ہے۔ آپ کوئی بھی درخت لگاتے ہیں، مثلا جامن کا درخت لگاتے ہیں، امرود کا لگاتے ہیں، آم کا لگاتے ہیں، کیلے کا لگاتے ہیں، تو اس درخت کو بڑا درخت بننے کے لیے ایک ٹائم چاہیے۔ اسی طرح سے آپ نے ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، پائلٹ بنانا ہے، تو اس کی ٹریننگ ہے، ایجوکیشن ہے، اور ایک ٹائم پیریڈ ہے۔ اسی طرح سے جب آپ نے ایک بزنس مین بننا ہے یا آپ نے ایک انویسٹر بننا ہے تو بھی اس کا لرننگ کا ایک پورا ٹائم پیریڈ ہے، اور اسکل ڈیولپمنٹ کا ایک ٹائم پیریڈ ہے۔ اب اگر آپ اس پروسیس سے گزرے نہیں تو آپ بزنس مین نہیں بن سکتے، انویسٹر نہیں بن سکتے۔ تو ہم نے سیکھنے کا جو عمل ہے یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم صرف اسکول سے سیکھتے ہیں، یونیورسٹی سے سیکھتے ہیں، کالج سے سیکھتے ہیں۔ یہ بات غلط ہے۔ ایک ہوتی ہے فارمل ایجوکیشن اور ایک ہوتی ہے انفارمل ایجوکیشن۔ فارمل ایجوکیشن ہمیں اسکول، کالج اور یونیورسٹی دیتی ہے۔ انفارمل ایجوکیشن ہمیں ہمارا گھر دیتا ہے، ہمارا معاشرہ دیتا ہے، ہمارے دوست دیتے ہیں، ہمارے اپنے دیتے ہیں، جو ہم سیکھتے ہیں اپنے لوگوں سے، ہمارے معاشرے سے اور ہماری قوم سے۔ تو ہمیں انفارمل ایجوکیشن جو ہے اس میں اپنا رول پلے کرنا ہے۔ ہمیں اپنے سادہ لوگوں کو سمجھانا ہے کہ دیکھیں کامیابی ملتی ہے لیکن محنت کرنے سے ملتی ہے، اپنے اندر کریٹیوٹی لانے سے ملتی ہے، اسکل ڈیولپمنٹ سے ملتی ہے، اور کامیابی کے لیے آپ کو سیدھا راستہ لے کے چلنا چاہیے۔ برے راستے سے اور غلط راستے سے اگر پیسہ مل بھی جاتا ہے تو اس کو کامیابی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ پیسہ کامیابی نہیں ہے۔ پیسہ اگر آپ کو ملتا ہے حلال کا اور اس کے ساتھ ذہنی اور دل کا سکون ملتا ہے اور آخرت میں کامیابی ملتی ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، آپ کے بچے جو ہیں آپ کی عزت کرتے ہیں، اور آپ کی بیوی جو ہے وہ آپ کی عزت کرتی ہے، اور آپ کے دوستوں میں آپ کا ایک اچھا امیج ہے، اور آپ کے رشتہ داروں میں آپ کی ایک اچھی جو ہے وہ پہچان ہے، تو یہی کامیابی ہے۔ یہ کامیابی نہیں ہے کہ اربوں خربوں آپ کے بینک میں پڑا ہوا ہے، آپ کی بیوی آپ کی نہیں ہے اور آپ کے بچے آپ کے نہیں ہیں، وہ آپ کی عزت نہیں کرتے، رشتہ دار جو ہے وہ آپ پہ لعنتیں بھیجتے ہیں، دوست آپ کا نام سنتے ہی کہتے ہیں کہ وہ سیلفش بندہ ہے، اس سے تو کسی چیز کی امید نہ رکھو۔ تو ایسا بندہ کامیاب کہاں پر ہوا؟ وہ مرے گا بھی تو اس کے جنازے پہ کون آئے گا اور اس کے لیے کون روئے گا؟ تو اس لیے کامیابی اس چیز کو سمجھنا چھوڑ دیں، لوگوں کے ساتھ چلنا سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاشرے کے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو ایسے صوفی حضرات کو بھی پسند نہیں کرتا جو اپنا معاشرہ چھوڑ کے جا کے جنگل میں بیٹھ کر 24 گھنٹے وہاں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر مجھے صرف عبادت چاہیے ہوتی تو فرشتے کافی تھے میرے لیے عبادت کرنے کے لیے، وہ تو 24 گھنٹے میری عبادت کر رہے ہیں۔ مجھے یہ چاہیے کہ آپ انسانوں کے اندر رہ کر، انسانوں کے معاشرے میں رہ کر، ان کے ساتھ ڈیل کر کے آپ سیدھے راستے پہ چلو، اور آپ ان کے لیے ایک نمونہ بنو اور ان کی مدد کرو۔ غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے کیونکہ انسان غلطی کا پتلا ہے، اور انسان جو ہے وہ کبھی بہت اچھا ہوتا ہے، اتنا اچھا کہ فرشتوں سے زیادہ اچھا ہوتا ہے، کبھی وہ بہت برا ہو جاتا ہے، اتنا برا کہ وہ شیطان سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے۔ تو اگر میں یہ کہوں میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تو یہ غلط بات ہے، اگر میں یہ کہوں کہ مجھ میں برائی نہیں ہے تو یہ غلط بات ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ کبھی انسان پر برائی غالب آ جاتی ہے، کبھی اچھائی غالب آ جاتی ہے، لیکن ہمیں یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اور مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے اور ہمیں اچھا کرنے کی توفیق دے۔ کبھی بھی شارٹ ٹرم فائدے کے لیے اپنا لانگ ٹرم نقصان نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ سب سے اہم بات ہے، ہمیں مل کر اویئرنیس اور ایجوکیشن دینی ہے اپنے لوگوں کو۔ آئیں ہمارا ساتھ دیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیابی دے گا۔ جی سر ماشاءاللہ، بہت شکریہ سر آپ کا۔
سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں، آپ کا مقصد کیا ہے، آپ لوگوں سے کیا ہیلپ چاہتے ہیں اور کیوں چاہتے ہیں؟ کلیم اللہ، بہت اچھا سوال ہے۔ جی سر، بہت شکریہ۔ دیکھیں، میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایجوکیشن دی، اور جیسے حضرت علی کا قول ہے کہ میں اللہ کی اس تقسیم پہ بہت زیادہ خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو دولت دی اور مسلمانوں کو ہمیں علم دیا۔ جی سر، ماشاء اللہ، شکریہ اللہ۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر جگہ پہ، ہر لیول پہ کامیابی دی، اور آج بھی دنیا کے دوسرے بڑے پروجیکٹ پہ میں کام کر رہا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا مجھے شوق ہے بزنس کا، پچھلے 18 سال سے بزنس بھی کر رہا ہوں، جاب بھی ہے، پیسہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے علم بھی دیا۔ تو میں نے پہلے بھی اپنے ملک میں رہتے ہوئے بھی میں او لیولز اور اے لیولز کو پڑھاتا تھا جب میں اسٹوڈنٹ تھا۔ او لیولز اور اے لیولز کو اور ایف ایس سی کو پڑھاتا تھا، جی اور سر۔ میں نے پڑھا کر اپنے ملک میں اپنے ایسے بھی میرے اسٹوڈنٹس تھے جو فیس ادا نہیں کر سکتے تھے، تو ان کو میں فری آف کاسٹ پڑھاتا تھا، اور ایسے اسٹوڈنٹ تھے جن سے میں 40,000 روپیہ صرف 1 گھنٹے کا لیتا تھا، کیونکہ وہ پورے پاکستان میں سب سے بڑے امیر لوگوں کے بچے ہوتے تھے، ایچسن کالج، شویفات اور اس طرح سے بڑے بڑے اسکولوں کے بچے ہوتے تھے۔ تو میں ان کو ہوم ٹیوشنز کرواتا تھا، سیلف میڈ بندہ ہوں اور آگے زندگی میں بڑھا ہوں۔ تو میں نے اس وقت بھی ایک بچے سے، فرض کرو کہ میں 2,000 روپیہ لے رہا ہوں، تو ایک بچے سے میں 40,000 روپیہ لے رہا ہوں، وہی آدھے گھنٹے کا، کیونکہ وہ افورڈ کر سکتا ہے تو اس سے میں لے رہا ہوں، یہ افورڈ نہیں کر سکتا تو اس سے میں فری آف کاسٹ پڑھا رہا ہوں۔ بہت سے بچے ایسے ہیں جن کو صرف اس لیے میں نے پڑھایا کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے، فری آف کاسٹ پڑھایا، کیونکہ میں یہ ہمیشہ سے سمجھتا ہوں کہ انسان جو بھی کام کرتا ہے اسے اس کام کی زکوٰۃ دینی چاہیے۔ تو وہ زکوٰۃ، اگر میرے پاس علم ہے تو میں اپنے علم کی زکوٰۃ دے رہا ہوں، یہاں پر لوگوں کو میں ایجوکیٹ کر رہا ہوں۔ اگر میں، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے، کامیابی دی ہے، تو میں اپنی کامیابی کی زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ جی سر، ماشاء اللہ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر بندے کو جو اس کے ملک نے، اس کی قوم نے اسے دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس کو نوازا ہے، اسے اپنے اس کام کی زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اور زکوٰۃ صرف پیسے کی نہیں ہوتی، زکوٰۃ آپ کی ذہانت کی، آپ کے علم کی، آپ کی قابلیت کی، اور آپ کا جو سوشل سٹیٹس ہوتا ہے اس کی بھی ہوتی ہے۔ تو آپ دوسروں کا سوشل سٹیٹس بلڈ اپ کرنے میں ان کی ہیلپ کریں، آپ دوسروں کو ایجوکیٹ کرنے میں اس کی مدد کریں، اور آپ اسی طرح سے دوسروں کو پڑھانے میں، ان کو علم دینے میں آپ آگے بڑھ کر آئیں۔ تو آپ اپنے علم کی زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ اپنے کام کی زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ اپنے سوشل سٹیٹس کی زکوٰۃ دیتے ہیں، اور جب آپ زکوٰۃ نہیں دیتے تو وہ حرام کا مال ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے میں یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں، مجھے پاکستان نے، میری قوم نے بہت کچھ دیا، میں اس میں سے، ٹھیک ہے، میں جان دے کر بھی اپنے ملک کا جو احسان ہے، اپنی قوم کا جو احسان ہے، وہ میں آج خون کا آخری قطرہ بھی دے دوں تو وہ میں ادا نہیں کر سکتا۔ میں مروں گا بھی ایز اے پاکستانی، اور زندہ بھی ہوں تو ایز اے پاکستانی ہوں، ایز اے مسلم ہوں۔ بات یہ ہے کہ مجھے جس حد تک میں خدمت کر سکتا ہوں وہ کروں۔ تو میں نے یہ کام شروع کیا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میں سے جو لوگ مخلص ہیں، انکنڈیشنل ہمارے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، اور اپنے کام کی اور اپنے علم کی زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، وہ آگے بڑھ کر ہمارے ساتھ آئیں، ہمارے نمبر پہ میسج کریں اور کہیں کہ ہم آرم ٹیم کو جوائن کرنا چاہتے ہیں۔ ہم آپ کے ساتھ مل کر، ٹائم دے کر، میں آپ سے زیادہ ٹائم نہیں مانگوں گا، ہم ایک علیحدہ سے گروپ بنائیں گے، اور اس میں آپ جو سروس دے سکتے ہیں، جو بھی، وہ آپ دیں گے، اور جو لوگ ہمارے پاس مسائل لے کر آئیں گے ان کو ہم فری کنسلٹنسی دینا چاہتے ہیں، فری آف کاسٹ ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں ہیں، آپ دنیا میں کہیں پر بھی ہیں، ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ ہمارے گروپ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں صرف لوگوں کی خدمت کے لیے، تو آپ آگے بڑھ کر آئیں، خاموش نہ رہیں، خاموشی سے ہی نہ مر جائیں، اس علم کو، اس طاقت کو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، اس کی زکوٰۃ دے کر جائیں، تاکہ جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں تو یہ صدقہ جاریہ بن کر آپ کی قبر کو روشن کر سکے، انشاءاللہ۔
جی سر، ماشاءاللہ، بہت شکریہ سر آپ کا۔ ویلکم۔ آپ لوگوں سے میں یہی کہوں گا کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ان لوگوں تک یہ انفارمیشن پہنچ سکے جو اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔